بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے 3 دوستوں نے 3 مختلف واقعات بھیجے ہیں۔ میں آج آپ کو انہی کی زبانی یہ واقعہ سناتا ہوں۔ پہلا واقعہ میرے دوست نے مجھے فیصل آباد سے بھیجا ہے۔ میری جاب ایک کمپنی میں ٹرانسپورٹ انچارج کی تھی۔ میرے 2 بچے تھے اور میری وائف بچوں کو اسکول بھیج کر گھر کے چھوٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو کر سو جاتی اور پھر رات کو وہ کافی دیر تک جاگتی رہتی۔ رات کو چونکہ وہ سوتی نہیں تھی، مطلب دیر سے نیند آتی تھی، تو وہ بچوں کے اور میرے کپڑے پریس کر لیتی تھی۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ میں نے ایک 10 مرلے کا گھر کرائے پر لیا ہوا تھا۔ میری رہائش نیچے کے پورشن میں تھی، اوپر والے پورشن میں مالک مکان رہتا تھا۔ اوپر سے جو سیڑھیاں نیچے والے پورشن میں آ رہی تھیں، اس کو نیچے سے دیوار بنا کر بند کر دیا تھا، اور سیڑھیوں کے ایک طرف سٹور اور دوسری طرف خالی جگہ تھی۔ جہاں سیڑھیوں کے ختم ہونے پر دیوار بنائی تھی، وہاں میں نے استری کا سٹینڈ رکھا ہوا تھا۔ میری وائف کا تقریباً یہ روز کا معمول تھا کہ وہ کپڑے استری کرتی تھی۔ پھر اچانک میری وائف نے رات کے وقت کپڑے استری کرنے بند کر دیے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کل رات میں کپڑے استری کر کے واپس سونے کے لیے بیڈ پر آئی تو میری آنکھ لگتے ہی مجھے خواب میں ایک عورت نظر آئی۔ اس نے مجھے کہا کہ جہاں تم رات کو کپڑے استری کرتی ہو، وہاں میرے بچے سوتے ہیں اور تمہاری وہاں استری کرنے سے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور وہ سو بھی نہیں پاتے۔ کہا تم وہاں استری نہ کیا کرو۔ اس کے بعد میری وائف نے وہاں رات کے وقت کبھی کپڑے استری نہیں کیے۔ دوستو، دوسرا واقعہ میرے ایک دوست نے لاہور سے مجھے بھیجا ہے، اسی کی زبانی میں سناتا ہوں۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا۔ میں ساہیوال کا رہنے والا تھا، مگر لاہور میں جاب تھی، اس لیے میں لاہور میں رہتا تھا۔ میری رہائش علامہ اقبال ٹاؤن میں جہانزے بلاک میں ایک 4 منزلہ بلڈنگ کے تیسرے فلور پر تھی۔ اس بلڈنگ میں لفٹ نہیں تھی، لہذا سیڑھیوں سے اوپر جاتا تھا۔ میری ڈیوٹی کا ٹائم صبح 8 سے شام 5 بجے ہوتا تھا۔ اس دن مجھے کام کے سلسلے میں آفس میں دیر تک رکنا پڑا۔ میں رات کے 12 بجے گھر واپس آیا۔ کافی تھکا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر اپنے کمرے میں جانے لگا تو دوسرے فلور سے سیڑھیوں کا اسی طرح ٹرن آتا تھا کہ نظر سیدھی قبرستان میں جا کر پڑتی تھی، جو کہ بالکل ساتھ تھا۔ اس رات جیسے ہی میں نے سیڑھیوں میں سے ٹرن لیا تو میری نظر قبرستان میں پڑی۔ اف، میری تو سانس ہی رک گئی۔ قبرستان میں ایک عورت بال کھڑے کیے ہوئے تھے اور دمال ڈال رہی تھی، اور وہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ لگی ہوئی ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا اور دیکھا کہ اچانک اس چڑیل نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کا اتنا بھیانک چہرہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ میں دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر کے آیت الکرسی پڑھتا ہوا بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ دوبارہ میں کبھی رات کی کوئی اتنی دیر آفس میں نہیں رکا۔ دوستو، تیسرا واقعہ مجھے میرے دوست نے بھیجا ہے، آپ اسی کی زبانی سنیں۔ میں یوں تو شہر میں رہتا ہوں، لیکن چونکہ میرے دادا ابو گاؤں میں رہتے تھے، اس لیے تقریباً ہر ماہ گاؤں کا چکر لگتا تھا، اور گرمیوں کی چھٹیاں ہوں یا سردیوں کی چھٹیاں تقریباً ہم لوگ گاؤں جا کر ہی گزارتے تھے۔ ایسے ہی ایک دفعہ سردیوں کی چھٹیاں تھیں، میں گاؤں گیا ہوا تھا۔ گاؤں میں لوگوں کا معمولی زندگی بہت سادہ اور پیارا ہوتا ہے۔ صبح صبح بیل گاڑیوں پر کھیتوں میں چلے جانا، وہاں زمینوں پر ڈیرا بنایا ہوتا ہے، کھیتوں میں کام کر کے وہاں دوپہر کو سستانا اور دوپہر کا کھانا وہیں کھا کر شام کو مغرب کی اذان کے ساتھ ہی بیل گاڑی پر واپس گاؤں آنا۔ یہ تقریباً سب کا ہی معمول ہوتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، میں گاؤں میں ہی تھا۔ اس دن میں بھی کھیتوں پر چلا گیا، تقریباً سارا دن وہاں کھیتوں میں رہا، اور شام کو مغرب کے وقت جب واپس آنے لگے تو میرے انکل نے کہا کہ جانوروں کے لیے چارہ کم ہے، لہذا میں تھوڑا سا چارہ لے لوں۔ ہم وہاں تقریباً آدھا گھنٹہ رکے۔ واپسی پر اندھیرا سا ہو گیا تھا۔ میں اور انکل ہم واپسی کے لیے نکلے تو راستے میں انکل نے کہا کہ تم بیل گاڑی کے درمیان میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہاں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو آپ بہت عجیب ہو؟ تو بولے کہ ہاں، کچھ عرصہ پہلے اسی طرح میں لیٹ ہوا تو واپسی اسی راستے کی بجائے دوسرے راستے سے گاؤں کی طرف گیا، جو کہ تھوڑا نزدیک تھا۔
ابھی آدھے راستے میں ہی تھا کہ مجھے دور کوئی کھڑا نظر آیا۔ میں حیران ہوا کہ اس وقت یہاں کون کھڑا ہے۔ بیل آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ میں جیسے جیسے اس کے قریب جا رہا تھا مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، اور پھر جیسے ہی بیل گاڑی اس کے پاس پہنچی وہ زمین پر کھڑا کھڑا ہی لمبا ہونا شروع ہو گیا۔ میں بہت ڈر گیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ دونوں بیل زور زور سے ہنہنانے لگے تھے۔ وہ یقیناً کوئی شیطانی روح تھی۔ پھر اچانک وہ واپس آیا اور زمین میں ہی کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے بیلوں کو زور سے ہانکنا شروع کیا اور جتنی جلدی ہو سکتا تھا گاؤں آ گیا۔ دوبارہ تب سے آج تک میں اس راستے سے کبھی گاؤں واپس نہیں گیا۔ دوستو، یقیناً یہ واقعات آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔